تو ہمیں مسائل سیکھنے چاہیے۔ آج کی اس خوبصورت گفتگو میں بالخصوص توجہ کے ساتھ آپ نے یہ سماعت کرنا ہے کہ کون سے افراد ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے۔ عموماً لوگ مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے گھر کے اندر بہت سارے افراد پر قربانی واجب ہو گئی ہوتی ہے، اور گھر کے اندر صرف ایک فرد کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے قربانی کر دی ہے، باقی کی طرف سے ادا ہو گئی، تو اس وجہ سے بہت بڑا گناہ کا بندہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں قربانی کی جو شرائط ہے اس کے اندر 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر کافر پر کوئی قربانی نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، بے وقوف بندہ، اس میں قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ بالغ ہو، بچہ اگرچہ امیر کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال بھی ہے، بچے پہ نابالغ پہ بھی قربانی نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط اس کے اندر ہے کہ مالک ہو نصاب کا مالک ہو۔ وہ نصاب کیا ہے؟ اس کے اندر بھی 5 چیزیں ہیں، اور 5ویں جو چیز ہے وہ 5ویں شرط وہ ہے مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے۔ اب ان 5 کی ڈیٹیل مسلمان کا سب کو پتہ ہے، عاقل کا بھی پتہ ہے، بالغ کا بھی پتہ ہے۔ چوتھی چیز ہے صاحب نصاب ہو۔ نصاب کے اندر میں نے کہا 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ 52.5 تولے اس کے پاس چاندی ہو، یا 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس نقدی ہو، پیسے ہو، بینک بیلنس ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو۔ اس کے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے، یا اس کی دکان ہے، دکان کے اندر جو بھی چیزیں اس نے رکھی ہیں بیچنے کی نیت سے، بیچنے کی غرض سے، جو کچھ بھی گھر کے اندر ہے ان سب کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے تو اس بندے پر بھی قربانی ہوگی۔ اور 5ویں چیز، یہ 4 چیزیں زکوٰۃ کے نصاب میں بھی ہیں، لیکن قربانی کے اندر 5ویں چیز ہوتی ہے وہ ضرورت سے زائد مال بھی ہوتا ہے۔ گھر کے اندر ضرورت سے زائد جو بھی اشیاء پڑی ہے، مثلا کسی کے گھر کے اندر موٹر سائیکل ہے، وہ اضافی کھڑی ہوئی ہے، وہ گاڑی یوز کرتا ہے، موٹر سائیکل یوز نہیں کرتا، یا موٹر سائیکل دوسری ہے، 2 ہے، 3 ہے، ایک اضافی کھڑی ہوئی ہے۔ گھر کے اندر دیگر جو بھی ضروریات ہیں، یہاں تک کہ فقہاء نے کہا اگر کسی گھر کے اندر 4-5 کمرے ہیں اور ان میں سے 2-3 استعمال میں ہیں، 2-3 مکفل ہے، بند پڑے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اس لیے گھر کے اندر جو بھی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان سب کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے زیادہ بنتی ہے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اب یہ گھر کے ہر فرد کو کاپی پینسل لے کے دیکھنا چاہیے، کیا میرے پاس سونا ہے 52.5 تولے سونا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 52.5 تولے سونا ہو۔ اگر ان چیزوں میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، فرض کریں کسی کے پاس صرف 1 تولے سونا ہے، کوئی خاتون ہے، 1 تولے سونا ہے اور اس کے پاس کچھ تھوڑی بہت چاندی ہے، اسی طرح نقدی ہے، اس کے بینک بیلنس کے اندر کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو ان 5 چیزوں کو پھر جمع کیا جائے گا اور ان 5 کی قیمت کو ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت بنتی ہے تو تب بھی اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور 52.5 تولے چاندی کے برابر اس سال اسٹیٹ بینک نے جو قیمت دی ہے وہ ہے 5,03,200 روپے، 5,03,529 روپے۔ اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے ان 3 دنوں کے اندر تو اس بندے پر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، اور فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ تو میں نے اس کا نصاب آپ کو بتا دیا۔ گھر کے اندر جو بھی ضروریات سے زائد چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کا حساب لگانا چاہیے صحیح طرح۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ مسافر کا ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیمی پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کون سا ہے؟ ہر وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے شہر سے نکل کر اگر 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جس شہر کے اندر وہ جا رہا ہے یا جہاں وہ جا چکا ہے اس کے گھر کا سفر اور جس جگہ گیا ہے اس کا سفر 92.5 کلومیٹر سے زیادہ ہے، 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر گیا ہے یا سفر کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا ہے تو اس کے بعد وہ مسافر بن گیا۔ اور اس کے اندر شرط کیا ہے کہ اگر وہاں پہنچنے کے بعد اس کی نیت یہ ہے
کہ 15 دن یا اس سے کم رہوں گا تو وہ مسافر کہلائے گا۔ اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے تو راستے کے اندر وہ مسافر ہوگا، جب وہ وہاں پہنچ جائے گا وہ مقیم بن جائے گا۔ یہ مسافر کا حکم ہے، مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو اپنے شہر سے کہیں کسی اور جگہ جا رہا ہے، جیسے بہت سارے لوگ عید کے موقع پر اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں، دیہات میں جاتے ہیں، تو جو شہر اصلی ہوتا ہے، جس کو وطن اصلی کہا جاتا ہے، وہاں بھی جب پہنچے گا تو وہ مسافر نہیں ہوگا، وہ مقیم ہی ہوگا، چاہے 15 دن سے کم رہے، چاہے 15 دن سے نہ رہے، چونکہ اس کا وطن اصلی ہے۔ اس طرح کسی نے کہیں پر کوئی اپنی زمین وغیرہ خریدی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کا وطن اصلی بن جائے گا۔ جہاں اس کے سسرال ہے، شادی وغیرہ کی ہے تو وہ بھی اس کا وطن اصلی ہے۔ جہاں پہ وہ مستقل طور پر رہتا ہے تو وہ بھی اس کا وطن اصلی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ جاتا ہے اور اس کی ارادہ، اس کی نیت 15 دن سے کم رہنے کی ہے تو وہ مسافر کہلائے گا، اس پر بھی قربانی نہیں ہے۔